جی السلام علیکم دوستو، اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے، جو کہ ہم نے یو این او کو چھوڑا تھا، یو این او کے 3 ڈپارٹمنٹ ہم نے کیے تھے، تو آگے جو 3 ڈپارٹمنٹ رہتے تھے ان کی تھوڑی سی آپ کے ساتھ بریف ہسٹری جو ہے وہ کرنی ہے جی۔ اب یہ دیکھیے گا کہ ایک جو اپنا پورشن آتا ہے یو این او کا، اس کا نام ہے دی یو این او اکنامک اینڈ سوشل کونسل ہے جی۔ دی یو این او اکنامک اینڈ سوشل کونسل۔ اب سب دوستوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یو این او جو ہے وہ کام کیسے کرتا ہے جی، کیونکہ صرف یہ امن کے لیے کام نہیں کر رہا ہے، اس میں بہت زیادہ یہ ادارے ہیں، جیسے کہ آپ دیکھو کہ دنیا کے اندر کوئی نیچرل کلیمٹیز ہوتی ہیں، کوئی ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے، کوئی جیسے کرونا کی ایک پینڈیمک ہو گیا، اس طرح کی جتنی بھی بیماریاں یا ایشوز آتے ہیں تو یہ یو این او اکنامک اینڈ سوشل کونسل اس میں کام کرتی ہے جی۔ اور اس کے آپ یاد رکھیے گا کہ 54 ممالک جو ہے نا جی وہ ممبر ہیں جی، اس کے ممبرز آپ نے یاد رکھنا ہے 54 ہیں جی، لیکن یہ بڑے ممالک ڈونیشن زیادہ دیتے ہیں اور چھوٹے ممالک، غریب ممالک پہ یہ کام کرتی ہے جی۔ تو اس کی نا آپ یاد رکھیے گا کہ کافی ساری آرگنائزیشن اس کے ساتھ آگے جڑتی ہیں، جیسے کہ WHO ہے جی، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، FAO ہے جی، ورلڈ جو ہے فوڈ اینڈ ایگریکلچر جو ہے نا، آپ یاد رکھیے گا کہ FAO فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن، جس کا ہیڈ کوارٹر اٹلی کے اندر جو ہے نا، روم کے اندر ہے۔ پھر یونیسکو ہے جی، یونیسکو، تو اب یاد رکھیے گا کہ یونیسکو جو ہے ورلڈ ہیریٹیج اور ایجوکیشن کے اوپر کام کرتی ہے۔ تو اس طرح کی جو آرگنائزیشنز ہیں ان میں یونیسیف بھی آتی ہے جی، یونائٹڈ نیشن انٹرنیشنل جو ہے وہ آپ نے یاد رکھیے گا کہ ایمرجنسی جو ہے چلڈرن فنڈ کے نام سے ہی آتا ہے جی، آپ یاد رکھیے گا یونیسیف جو ہے یہ ادارہ جو ہے، یہ چلڈرن ایمرجنسی فنڈ جو ہے، یونائٹڈ نیشن انٹرنیشنل چلڈرن ایمرجنسی فنڈ، ٹھیک ہے جی۔ یہ سارے ادارے جو ہے یہ یو این اکنامک جو ہے اینڈ سوشل کونسل کے انڈر کام کرتے ہیں جی، اور پوری دنیا کے اندر جو ہے یہ ایک ان کا ایک پورا چین ہے جی جس پہ یہ کام کرتی ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں تو یو این او کا ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے ICJ، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے جی۔ اب یہ دیکھیے گا کہ ICJ جو ہے نا، اس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ یہاں پہ نہیں ہے جی، یہ باقی سارے ادارے جو ہے نا، جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ یو این او جنرل اسمبلی، یو این او سیکیورٹی کونسل، سیکریٹریٹ، یو این او اکنامک کونسل، یو این او ٹرسٹی شپ، یہ سارے نیو یارک میں، لیکن یہ جو مین ادارہ ہے اس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ کہاں پہ آتا ہے جی، نیدرلینڈ ہے، اس کا شہر ہے ہیگ، آپ نے یاد رکھیے گا کہ ہیگ کے اندر آتا ہے جی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے نا جی، اس کے آپ یاد رکھیے گا کہ 15 جج ہوتے ہیں جی، ججز کی تعداد جو ہے نا اس کی 15 ہوتی ہے، اور ان کی مدت جو ہے نا وہ 9 سال ہوتی ہے جی۔ ایک جج جو ہے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا جو جج ہے وہ کتنے عرصے کے لیے رہ سکتا ہے جی، 9 سال کے عرصے کے لیے آپ نے یاد رکھیے گا کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا جج جو ہے یہ رہ سکتا ہے جی۔ اور یہ ہوتا یہ ہے کہ ہر جو ہے نا کہ یہ مطلب ہے 3 سال بعد اس کا ایک حصہ جو ہے وہ ریٹائر ہوتا ہے، یعنی 5 جج جو ہے وہ ریٹائر ہوتے ہیں، اس طرح مطلب ہے کہ وہ 3 سال بعد یہ روٹیشن، جیسے آپ کو ہوتا ہے کہ سینٹ جو ہے اس کا ہوتا ہے نا کہ وہ اور جو ہے کہ 3 سال بعد جو ہے اس کا ہاف جو ہے وہ ریٹائر ہوتا ہے، تو 6 سال مدت جو ہے وہ بنتی ہے جی۔ اسی طرح ہر 3 سال بعد جو ہے اس کے جج ریٹائر ہوں گے، تو پہلے 3 سال بعد 5، پھر اگلے 3 سال بعد 5، اور پھر اگلے 3 سال بعد اتنے بھرتی ہوتے جاتے ہیں، تو اس وجہ سے 3 + 3 + 3 کتنے سال مدت بنے گی جی، 9 سال مدت بنے گی۔ تو یہ آپ یاد رکھیے گا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے یہ ادارہ ہے جی۔ اور پاکستان کا آپ کو پتا ہے کہ سر ظفر اللہ خان جو ہے نا جی وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے جو ہے وہ جج رہے ہیں جی، اور آپ یاد رکھیے گا کہ ان کا تعلق جو ہے وہ قادیانی مذہب سے تھا جی۔ پہلے وزیر خارجہ بھی ہیں ہمارے سر ظفر اللہ خان، اور یہاں پہ مطلب انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے وہ جج بھی رہے ہیں جی۔ اب یاد رکھیے گا کہ لاسٹ میں نا ان کا ادارہ ایک آتا ہے یو این او ٹرسٹی شپ ہے جی۔
اب یاد رکھیے گا کہ یہ UN ٹرسٹی شپ ہے نا جی، اس کا مین رول جو ہے وہ تقریباً اب اینڈ ہو گیا ہے، کیونکہ UN ٹرسٹی شپ جو ہے یہ ایک ادارہ ضرور ہے جی، لیکن آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ اب کام نہیں کر رہا، کیونکہ یہ تب کام کرتا ہے جب کسی ملک کے اندر جو ہے وہ کیا ہو جی کہ کوئی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری آ جائے تو وہ پھر UN ٹرسٹی شپ کو دی جاتی ہے کہ UN ٹرسٹی شپ جو ہے وہ کیا کام کرتی ہے جی کہ وہ اس کو اپنے انڈر رکھتی ہے، پھر ریفرینڈم کرواتی ہے، اور وہ جو لوگ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے کس سائیڈ پہ جانا ہے اس کو دے دیا جاتا ہے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کشمیر کے ایشو کو مطلب کوشش کی تھی کہ مشرف نے کہ ایک پورشن جو مسلمانوں والا ہے وہ مطلب زیادہ مسلم آبادی والا ہے وہ کس کو مل جائے جی، وہ پاکستان کو مل جائے، اور جو ہندو کمیونٹی والا ہے وہ انڈیا کو، لیکن جو کشمیر ویلی ہے وہ بیسیکلی کس کو مطلب دے دی جائے جی، وہ UN ٹرسٹی شپ کو دی جائے، تاکہ 10 سال بعد وہاں پہ ریفرینڈم کروا لی جائے کہ انہوں نے کس کا ساتھ دینا ہے جی۔ تو یہ دوستو اوورآل جو ہے کہ UNO ایک آرگنائزیشن کے اوپر ہمارا تھا کہ ان کے ادارے کیا ہیں، وہ کام کیسے کرتی ہے، اور یہ اپنا فنکشن کر رہی ہے امن کے لیے، اور ملکوں کے اندر جو ہے وہ غریب ممالک کی سپورٹ کے لیے بھی کام کرتی ہے۔ اور آپ یاد رکھیے گا کہ اس کی وجہ سے سٹل جو ہے ہم ورلڈ وار جو 3rd ورلڈ وار ہے اس سے بچے ہوئے جی۔ تو انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اور اس میں ہم ایک نئی آرگنائزیشن جو ہے اس کے لیے کام کریں گے، اس کو آپ کو مطلب بتائیں گے اس کے فنکشن کیسے کرتی ہے جی۔ تو انشاءاللہ جو ہے تو سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو جو ہے کہ یہ ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور آگے دوستوں تک شیئر بھی کریں، ساتھ جو ہے وہ نئے آنے والے دوست جو ہے وہ اس کو سبسکرائب بھی کریں۔